نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی است دارم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی از طفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنمبر ہر یکے از دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر بہار پر مسرت موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ مدارس اہل سنت اور تنظیمان اہل سنت کی جانب سے 12 روزہ عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کل کا پہلا پروگرام ہم سب نے مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کیا اور کل نظم میں پروگرام تھا، آج نثر میں۔ آج کا یہ پروگرام دوسرا ہمارا عظیم الشان جلسہ ہے جو حضرت بلال سنی کمیٹی حمید پورہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ وہی حضرت بلال سنی کمیٹی ہے جس کے زیر اہتمام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے، آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ مسجد بلال، سنی حضرت مسجد بلال حمید پورہ کے اندر آج تیار ہو چکی ہے، جس کا گنبد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج کے اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بڑی مشہور آیت ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طاقت کے متعلق آج میں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے جس مقدس نام سے آج کی ہماری یہ تنظیم پروگرام کروا رہی ہے وہ ہے عاشق رسول، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، سبحان اللہ۔ انہی کے نام سے یہ تنظیم ہے، اور اسی تنظیم جس مقدس ذات کے نام سے ہے، اسی کے متعلق میں تھوڑی دیر بیان کرنے کے بعد اپنے موضوع پر آؤں گا۔ سب سے پہلے گزارش ہے، ہمارے اس 12 روزہ پروگرام میں جو ہمیشہ سے صدارت فرماتے ہوئے آئے ہیں، شہزادہ ناصر ملت نبیر حضور سرکار برہان پور، مہدمی میں اعلیٰ مادر علمی، مرکز اہل سنت جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم، حضرت علامہ مولانا الحاج محمد احمد اشرف صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ، شہزادہ رسول آل علی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت سید مصطفیٰ علی ساگر صاحب مد ظلہ العالی، شہنشاہ ترنم اندلیب گلشن رسالت حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب قبلہ چشتی، اسٹیج پر رونق افروز لائق صد احترام ائمہ مساجد اہل سنت برہان پور، امائی دین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے آئیے ہم سب اپنے آقا و مولا حضور نور مجسم فخر دو عالم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ تنظیم حضرت بلال سنی کمیٹی حمید پورہ، جو پہلے بھی پروگراموں میں حصہ لیتی رہی ہے، الحمدللہ اس سال بھی یہ آج کا دوسرا اجلاس اسی تنظیم کی جانب سے ہے۔ یہ حضرت عاشق رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام سے ہے۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے عاشق رسول ہیں، اور ایسے عاشق رسول جن کے عشق رسالت کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حبش کے رہنے والے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت بلال کی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی اچھی دوستی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر حضرت بلال مشرف باسلام ہوئے۔
جس وقت ایمان لائے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف یہ مکہ کا بہت بڑا کافر تھا، بہت بڑا مالدار اور سردار تھا، اس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو حضرت بلال کو بہت اصرار کیا کہ کسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ ظلم و ستم کا آغاز ہوا، اور اس قدر حضرت بلال پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا کہ اللہ اکبر، تپتے ہوئے ریگستان میں گرم ریت پر آپ کو لٹایا جاتا، بھاری بھر پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد کا نعرہ ہوتا، یعنی اللہ ایک ہے، معبود ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے۔ حضرات محترم، رات ہوتی تھی، رسیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے، ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور یہ تمام زخم ہو جاتے پیٹھ پر، جسم پر۔ پھر صبح اسی زخمی جسم کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، اور گرم گرم ریت اس زخم کے اوپر جس پر خون بہ رہا ہے، اس زخم کے اوپر گرم ریت ڈال دی جاتی تھی تاکہ تکلیف میں زیادہ اضافہ ہو، یا تو یہ گھبرا کر اسلام کو چھوڑ دے یا تو یہ مر جائے۔ بھئی یہی دو ان کا مقصد تھا۔ لیکن حضرات محترم، اس کے بعد میں بھی مختلف روایتیں ہیں، کبھی تو اس قدر کانٹے دار چھڑیوں سے مارا جاتا تھا کہ بیک وقت خون کے کئی فوارے آپ کے مقدس جسم سے نکل پڑتے تھے، اور اس وقت آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، امیہ کے گھر کے پاس سے۔ امیہ کو دیکھا کہ بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بڑے ہی غمگین ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا، جس قدر بھی قیمت امیہ مانگے گا، میں امیہ کو دے کر بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے ایسا منظر دیکھا، آقا علیہ السلام کو سنا دیا، میرے آقا علیہ السلام بھی غمگین ہو گئے، اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر، تم بلال کو خریدو، اور یاد رکھنا آدھی قیمت تم دینا، آدھی قیمت میں دوں گا، آدھی قیمت تم دینا، آدھی قیمت میں دوں گا، یعنی بلال کی خریداری میں تم مجھ کو بھی برابر کا شریک کرنا۔ ذرا بلال حبشی کی عظمت دیکھیے، آقا علیہ السلام خرید رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق کے سننے کے بعد میں گئے، امیہ سے کہا کہ کتنی قیمت مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو کتنی لگانا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک رومیون نسل گورا خوبصورت غلام ہے، لیکن میں نے بارہا اصرار کیا کہ وہ ایمان قبول کر لے، وہ عیسائی ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بلال کے بدلے میں میں اس غلام کو تجھے دے دوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 700 اوقیہ چاندی، 700 اوقیہ سونا، یہ بھی میں اس غلام کے ساتھ میں بلال کی قیمت کے بدلے میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ابو بکر اتنے سمجھدار آدمی ہو، اور یہ غلام کی کالا غلام، اس کی اتنی قیمت تم نے لگا دی؟ ارے میرے نزدیک تو 1 درہم سے زیادہ یہ قیمت نہیں رکھتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سننے کے بعد ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم اے امیہ، اگر ملک یمن کی سلطنت و حکومت میرے ہاتھ میں ہوتی اور تو بلال کے بدلے میں اس حکومت کو مانگتا تو وہ بھی میں تجھے عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔
تو بلال کی قیمت کو کیا سمجھے؟ بہرحال وہ رومی النسل غلام اور 700 اوقیہ سونا حضرت بلال کی قیمت دے کر، امیہ بن خلف کو دے کر حضرت بلال کو خرید کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ مشرف اسلام تو ہو چکے تھے، آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا فرمایا بلال آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، فرمایا بلال آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت کے مالک فرما رہے ہیں کہ بلال آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میں نے بلال کو خرید لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ آدھی قیمت تم دینا آدھی قیمت مجھ سے لینا، تو تم اکیلے ہی خرید لائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا آقا میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے، میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام، اب میں آپ کے روبرو بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر آقا علیہ السلام کے سامنے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک حیات ظاہری رہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، خدمت انجام دیتے رہے۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں، سب سے پہلے مؤذن اذان دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب تک مکہ میں تھے، جب تک نماز کا وقت ہوتا تھا تو الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ پکارا جاتا تھا، اور یہ پکارنے کا کام بھی حضرت بلال حبشی ہی کیا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو سن 1 ہجری یعنی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اذان کا حکم آ گیا۔ اذان کا حکم کس طریقے سے آیا؟ حضرات محترم روایت میں آتا ہے کہ جب اذان کا حکم آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اذان کا حکم اس لیے آیا تھا، توجہ چاہوں گا، کہ جب نماز ہوتی تھی بغیر اذان کے الصلاۃ جامعہ پکارا جاتا تھا، تو صحابہ کرام کا یہ کچھ معمول تھا، کچھ صحابہ کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے جلدی سے وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کبھی اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے کچھ صحابہ جلدی پہنچ جاتے تھے کہ آقا علیہ السلام جلدی پڑھ لیتے، لہذا جلدی پہنچ جاتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام یہ سوچتے تھے آقا علیہ السلام آخری وقت میں پڑھتے ہیں، تو کچھ آخری میں پہنچتے تھے۔ اب اگر جلدی جماعت ہو جاتی تھی تو جو بعد میں آتے تھے وہ جماعت سے محروم رہ جاتے تھے آقا کی اقتداء سے، اور جو اگر دیر سے نماز ہوتی تھی یعنی آخر وقت میں ہوتی تھی تو جو صحابہ پہلے آ گئے ان کو ان کے کام کے اندر فطور واقع ہوتا تھا، کام کا نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے ضرورت پڑی کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ سب بیک وقت مسجد میں جمع ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں سب کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اذان کا حکم ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اذان کے اعلان، نماز کے اعلان کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے جب جماعت کا وقت ہوگا، یعنی سنک بجا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ نے کہا کہ گھنٹا بجا دیا جائے، آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کچھ نے کہا کہ بوق بجا دیا جائے، آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آگ جلا دی جائے جب جماعت کا وقت ہو تو آگ جلا دی جائے تاکہ آگ دیکھ کر لوگ مسجد میں آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔
کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ایک جھنڈا لہرا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ بہرحال کچھ طے نہیں ہوا اور آقا علیہ السلام متفکر ہو کر وہاں سے اٹھے، حجرہ عائشہ میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ انہی صحابہ میں اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بھی بڑے فکر مند تھے کہ آقا علیہ السلام بھی بڑے فکر مند ہیں، کیا کیا جائے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور گھر میں آ کر سو گیا، خواب دیکھتا ہوں ایک حسین و جمیل نوجوان ہے جو اپنے ہاتھ میں سنک لیے ہوئے، اپنے ہاتھ میں ناقوس لیا ہوا ہے، دیوار پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ناقوس دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ تم میرے ہاتھ فروخت کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا تم کیا کرو گے؟ وہ صحابی کہتے میں نے عالم خواب میں اس سے کہا کہ اس کو ہم نماز کے وقت بجا دیا کریں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اس سے اچھی ایک چیز تمہیں دیتا ہوں جو نماز کے وقت تمہیں ظاہر کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس حسین و جمیل نوجوان نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان کہہ دی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم خواب میں پوری اذان کو یاد کر لیا۔ اب صبح صادق کے وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ آج میں آقا علیہ السلام سے جا کر سب سے پہلے یہ خواب بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سارا خواب بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ خواب سچا ہے، ایسا کرو فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے اذان کی ابتدا سب سے پہلے فجر کی اذان سے ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فجر کا وقت ہو چکا ہے، بلال کو بلاؤ، بلال کی آواز تم سے بلند ہے، بلال کی آواز تم سے خوبصورت ہے، اس لیے بلال کو بلاؤ اور بلال کو یہ الفاظ سکھا دو۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اذان کے الفاظ کہے گئے، سکھائے گئے۔ آپ نے فوراً سنا اور سننے کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرے پاک کے پاس کھڑے رہ کر جیسے ہی شروع کیا، روایت میں آتا ہے اذان سنتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ایسے بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے کہ چادر مبارک زمین سے گھسیٹ رہی تھی۔ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے رات میں یہی کلمہ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جب اذان پوری ہو گئی تو روایتیں مختلف ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں اس رات 10 صحابہ اکرام نے یہی خواب دیکھا تھا اذان کا۔ کچھ روایت میں 14 صحابہ اکرام نے یہی خواب دیکھا تھا۔ حضرات محترم پھر اس کے بعد آپ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذان کی بڑی عظمت و فضیلت ہے، اس وقت سے اذان یہ شروع ہوئی ہے حضرات محترم، لیکن کچھ دنوں تک تو فجر کی اذان میں بھی الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا تھا۔ توجہ چاہوں، وہ پوری اذان ہو جاتی تھی، جیسے یہ 4 ٹائم ہوتی ہے ویسے فجر میں بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت بلال آتے تھے، حجرہ عائشہ کے پاس کھڑے رہ کر اذان کہتے تھے، جیسی اذان ختم ہوتی آقا علیہ السلام حجرے سے فوراً باہر تشریف لے آتے، اور کبھی تاخیر ہو جاتی تھی ظہر اثر مغرب میں آقا علیہ السلام کو حجرے سے نکلنے میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ کے پاس جا کر پکارتے السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول، آپ پر درود ہو اللہ کے رسول۔ تو اتنا سنتے ہی آقا علیہ السلام فوراً باہر تشریف لے آتے اور امامت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، کہنے کے بعد الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، حجرہ عائشہ کے پاس بار بار کہنے لگے
لیکن آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے. بلال بے قرار ہو گئے. جب بلال بے قرار ہو گئے تو حجرے کے پاس کھڑے رہ کر کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اتنا سننا تھا آقا علیہ السلام فوراً باہر تشریف لائے. نماز ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یا الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات حضرت بلال کے ذہن میں ڈال دیا، زبان پر ڈال دیا. اور بلال سے سب سے پہلے جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ بلال آج تم نے جو کہا الصلاۃ خیر من النوم مجھے بہت پسند آیا. اب فجر کی اذان میں یہ 2 مرتبہ یہ کلمے کہے جائیں. اس وقت سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. حضرات محترم، اور یاد رکھیے جو حج کر کے آ چکے ہیں، عمرہ کر کے آ چکے ہیں، تو حرمین شریفین میں مکہ میں بھی مدینہ پاک میں بھی دونوں جگہ تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے. یعنی ایک دن میں 5 اذان نہیں ہوتی بلکہ 6 اذان ہوتی وہاں پر. مسجد نبوی میں بھی، حرم کعبہ میں تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے. 2 اذان ہوتی ہے. حضرات محترم، یہ چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت بھی اذان کہا کرتے تھے، لہذا یہی حضرت بلال کی سنت آج تک قائم ہے کہ حرم محترم میں چاہے حرم کعبہ ہو یا حرم نبوی ہو، دونوں جگہ تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر فجر کی اذان ہوتی ہے. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا. اذان کی بات نکلی تو میں اس کا ذرا اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. یہ بڑے ثواب کا کام ہے. آج اذان ہوتی ہے، لوگ دھیان نہیں دیتے، بس یہ گھڑی دیکھ لیتے، ہاں ظہر کا ٹائم ہو گیا. جیسے اذان کی آواز آئی، ارے عصر کا ٹائم ہو گیا. اذان کی آواز آئی، مغرب کا وقت ہو گیا. بس گھڑی دیکھ کر تسلی کر لیا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے. یاد رکھیے مسلمانوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی اذان کے وقت دنیاوی گفتگو کرتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا ڈر ہے. یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، اس بات کا ڈر ہے. اگر اذان ہو تو بالکل خاموشی، جب تک اذان ختم نہ ہو خاموشی اختیار کریں. اور بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب دیں، یعنی مؤذن جو کہے اس کے کہنے کے بعد آپ بھی دہرائیں. جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے کہنے کے بعد آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو اس کا جواب حی علی الصلاۃ نہیں دینا ہے بلکہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، دونوں مرتبہ میں جواب دیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی حی علی الصلاۃ میں بھی دونوں مرتبہ یہی کہیں، حی علی الفلاح میں بھی دونوں مرتبہ یہی کہیں. اس طریقے سے اذان کا جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، آپ نے صحابہ کرام، آپ نے صحابیات میں یہ ارشاد فرمایا، یعنی تمام صحابہ کی عورتیں وہاں پر صحابہ عورتیں موجود تھیں. ان خواتین کے اجتماع میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خواتین اسلام، جب بلال کو تم اذان کہتے ہوئے سنو تو تم جو وہ کہتا ہے اس کو دہراؤ، یعنی اذان کا جواب دو. جب تم اس طریقے سے کہو گے تو ہر کلمے کے بدلے میں، یعنی اذان کے ہر کلمے کے بدلے میں
1,00,000 نیکیاں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا، 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا، ہر کلمے کے بدلے میں۔ یہ عورتوں سے فرمایا۔ یہ سن کر ایک صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے ہے، آدمیوں کو اگر اذان کا جواب دے تو کتنا ثواب ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا دونا، یعنی اس کا ڈبل، اس کا ڈبل۔ اب اندازہ لگائیے کہ اذان کے الفاظ کتنے ہیں۔ یہ چونکہ اس کے اندر ذہن گھمانا پڑتا، ٹوٹل لگانا پڑتی، اس لیے میں ٹوٹل لگا کر لایا ہوں۔ فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں، الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، باقی اور 4 اذانوں میں 15 کلمات ہیں۔ اب ایک دن میں ایک عورت کے لیے ایک دن میں 5 وقت کی اذان اور اقامت دونوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اقامت کا بھی جواب دینے کے بارے میں یہی ثواب، اور اذان کے بارے میں بھی الگ ثواب۔ اب ایک دن میں 5 وقت کی اذان و اقامت کا جواب عورت کے لیے اس کا ثواب ہے 1,62,00,000 نیکیاں، 1,62,000 گناہ معاف، 1,62,000 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ عورت کے لیے ہے۔ اب مرد کے لیے اس کا ڈبل۔ اگر کوئی مرد 5 وقت کی اذان و اقامت کا جواب دے تو 3,24,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، 3,24,000 گناہ معاف اور 3,24,000 درجات اس کے بلند ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کی اذان و اقامت کے جواب دینے کا ثواب ہم ہے کہ اتنے عظیم ثواب کو کہ کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور دنیاوی گفتگو میں مشغول رہتے، اپنے کام میں مشغول رہتے۔ سارا کام چھوڑ دیجئے، اذان کا جواب دیجئے۔ حضرات محترم، اس قدر اجر و ثواب ہے اذان۔ یہ صرف 5 وقتہ نماز میں اذان کہی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں اذان کہنے کے جو مستحب ہیں، یعنی اگر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور یہ کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے حسنین کریمین کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ حضرات محترم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ آپ کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان کہو، الٹے کان میں اقامت کہو۔ اس کا یہ فائدہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت تو ہے ہی، دنیا میں آتے ہی بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام سنے گا، اذان کے کلمات سنے گا، اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اور ایک جو خاص چیز ہے وہ بیماری ہے بچوں کی، ام الصبیان۔ ام الصبیان یہ دودھ پیتے بچے کو ہوتی ہے، جس کو سکھنڈی کہا جاتا ہے، سوکھے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں دودھ پیتا بچہ بالکل دبلا ہو جاتا ہے، چہرہ بندر کی طرح ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بالکل پتلے ہو جاتے ہیں، صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں، اور بدن کی چمڑیاں بالکل لٹکنے لگتی ہے، اور چہرہ بالکل بندر کی مثل ہو جاتا ہے، جیسے بندر کا بچہ۔ حضرات محترم، اس بیماری کا نام ہے ام الصبیان۔ عاملین بیان کرتے ہیں کہ ام الصبیان نام کی ایک بلا ہے جو صرف دودھ پیتے بچوں پر ہوتی ہے، اور ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ بچہ سوکھتا اس لیے ہے، دبلا اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے، بظاہر بچہ دودھ پیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دودھ بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ بلا پی لیتی ہے۔
اس سبب سے بچہ بھوکا رہ جاتا ہے اور سوکھنے لگتا ہے۔ یہ بیماری ام الصبیان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بچے کے سیدھے کان میں اذان کہے، الٹے کان میں اقامت کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ام الصبیان نامی بیماری سے اس بچے کو محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ اذان کہاں پر کہی جاتی ہے؟ آج اذان اگر کہیں کہی جائے تو بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جبکہ مستحب ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت تو اذان کہی جاتی ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آگ لگ جائے تو اس وقت بھی اذان کہی جائے تو اذان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے گا۔ اس لیے کہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب کہیں آگ لگ جائے تو تم اللہ اکبر کثرت کے ساتھ کہو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آگ لگ جائے، اذان کہی جائے تو 6 مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات ہیں اذان کے اندر، اس کی بھی برکتیں ملے گی۔ دوسرے کلمات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اس کی برکت سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ اور غمگین رنجیدہ آدمی ہو، حزن و ملال ہو، رنج و غم میں واقع ہو، کوئی ٹینشن ہو تو اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذان کی برکت سے اس کے رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے رنجیدہ اور غمگین دیکھا، فرمایا علی کیا بات ہے؟ بہت رنجیدہ غمگین نظر آ رہے ہو، جاؤ اپنے گھر میں کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے دے، اذان کی برکت سے اللہ تمہارے رنج و غم کو دور فرما دے گا۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ہی ساتھ پانی بارش طلب کرنے کے لیے بھی اذان کہنا مستحب ہے۔ یا سخت بارش ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا بند کروانے کے لیے بھی اذان کہنا مستحب ہے۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو بزرگان دین کا طریقہ ہے اذان کا، ایک تو نماز استسقاء یہ سنت ہے بارش طلب کرنے کے لیے، جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء پڑھنا یہ تو سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بزرگان دین نے ایک عمل بتایا ہے وہ ہے اذان کا۔ تمام لوگ سب باندھے ہوئے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب آگے رہیں گے، سب لوگ سب باندھے ہوئے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھیں، اور جب مبین پر پہنچے تو امام صاحب اور تمام حاضرین مل کر اذان کہیں۔ اس طریقے سے 7 مبین ہے سورہ یاسین میں، 7 مبین پر اگر اذان کہی جائے گی اذان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا، اور اگر بارش بند کروانا ہے تو اس کے لیے بھی یہی عمل کرنا مستحب ہے۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ اگر کہیں پر جن ہو، شیطان ہو، کوئی جن سرکشی کر رہا ہو تو وہاں پر بھی اذان کہی جائے، اذان کی برکت سے وہاں کی جن شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر کوئی بہت زیادہ شرارت کرتا ہو اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے، یا اگر کوئی جانور شرارت کرتا ہو تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس جانور کے کان میں بھی اذان کہی جائے، وہ شرارت سے باز آ جائے گا۔ اور حضرات محترم، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک مقام پر جو اذان کہنا مستحب ہے وہ ہم سب کے لیے بڑا ہی بہت ضروری ہے، وہ ہے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اب بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کس کام کی اذان ہو رہی ہے؟ تو حضرات محترم، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، جو بھی ہے فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ بدعت سیئہ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سنت کے مقابل میں ہو، کوئی سنت کو ختم کرنے کے لیے ہو۔
جیسے مسواک کرنا سنت ہے، اب اگر کوئی 5 وقتہ نماز کے لیے وضو کرے تو مسواک کے بجائے برش اور ٹیوب لے کر بیٹھ جائے تو یہ سنت کے سخت خلاف ہے، اس کو کہا جائے گا بدعت سیئہ، سب سے بڑی سب سے بری بدعت، یہ بری بدعت ہے۔ لیکن جس میں کوئی نقصان نہ ہو، جو سنت کے مقابل نہ ہو، جو سنت کے مذاہب نہ ہو، ایسی چیز جس سے کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی ہے تو بالکل جائز ہے۔ تو اذان کہنا میت کو دفن کرنے کے بعد میں یہ بھی مستحب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نقصان تو بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اگر نقصان کوئی ہو تو اس کو شرک و بدعت کہنے والے نقصان ثابت کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں توجہ چاہوں گا مسلمانوں کہ اس سے فائدہ کیا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ اذان سے رنج و غم، حزن و ملال دور ہو جاتا ہے۔ اذان سے یا آپ نے سنا کہ شیطان 40 قدم دور چلا جاتا ہے۔ اب میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو مردہ اس وقت بڑے رنج و غم میں ڈوبا ہوتا ہے، سخت رنج و غم کے عالم ہوتا ہے۔ ہم سب کو اس منزل سے گزرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، میت پر بڑا رنج و غم واقع ہوتا ہے، اور چاہے آپ رات میں دفن کریں چاہے دن میں دفن کریں، میت کو قبر میں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں سورج ڈوبنے کے وقت جب شام ہونے لگتی ہے جیسا منظر دکھتا ہے ویسا ہی اس وقت میت کو دکھتا ہے۔ رنج و غم کا عالم ہوتا ہے، سخت پیاس ہوتی ہے۔ اسی عالم میں منکر نکیر نام کے 2 فرشتے آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے۔ یہ زمین کو چیرتے ہوئے ہاتھ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے دانتوں کے ذریعے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی اور پیلی ہوتی ہے، سر کے بال سر سے لے کر پاؤں تک لٹکے رہتے ہیں، آنکھوں سے کان سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔ اسی حالت میں آنے کے بعد میں مردہ پہلے ہی رنج و غم میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اور یہ فرشتے آتے ہیں اس حال میں اور زیادہ اس کا رنج و غم، ڈر و خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آنے کے بعد مردے کو جھنجھوڑ کر سوال کرتے ہیں، من ربکا، ما دینکا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میت کو دفن کرنے کے اب جب یہ سوال کرتے ہیں تو شیطان وہاں پر آ دھمکتا ہے اور آ جاتا ہے، اور مردہ گھبراہٹ اور رنج و غم کے عالم میں ہوتا ہے، سخت پیاس لگی ہوتی ہے، ہاتھ میں شراب کا اور پیشاب کا پیالہ لے کر شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب منکر نکیر کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، مردے سے شیطان کہتا ہے میری جانب اشارہ کر دے تو میں یہ تجھ کو پانی پلا دوں گا۔ حضرات محترم، خدا نہ چاہے خدا نہ چاہے خدا نہ چاہے گھبراہٹ و رنج و غم اور پیاس کے عالم میں، سخت غم اور الم کے عالم میں اگر مرنے والے نے شیطان کی طرف اشارہ کر دیا تو جتنا دنیا میں کرا دھرا تھا سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ منظر قبر کا ہوتا ہے۔ اب اذان دینے سے یہ فائدہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ کہ اذان اگر قبر کے پاس دی جائے تو مردے کا رنج و غم دور ہو جائے گا، خوشی مسرت حاصل ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے رنج و غم کو دور کر کے اس کو خوش کر دے وہ جنتی ہے۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال کے بعد، یعنی فرض اعمال کے بعد میں، روزہ نماز زکوٰۃ حج وغیرہ کے بعد میں، اللہ کو سب سے بہترین عمل جو پسند ہے وہ یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو خوش کر دینا، اس کے رنج و غم کو دور کر دینا۔ اذان اگر آپ کہیں گے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا۔
یہ خوشی اس کو حاصل ہو جائے گی. اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اذان کی برکت سے شیطان 40 قدم دور چلا جائے گا. وہ مردے کو بہکانے نہ پائے گا، مردے کے ایمان کو چھیننے نہیں پائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے اذان کی برکت سے مردے کو منکر نکیر کے سوال کا جواب یاد آ جائے گا. اور قبر کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، مردہ اس میں کامیاب و کامران ہو جائے گا. یہ فائدے ہیں. اب نقصان کیا ہے یہ شرک و بدعت کہنے والے بتائیں کہ اس سے کیا نقصان ہے. حضرات محترم، اس کے ساتھ ہی ساتھ جب مردے کے قبر کے پاس میں اذان کی بات آئی تو تلقین کے بارے میں بھی میں بتا دوں. حدیث پاک سنا، درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اپنے شہر برہان پور میں کچھ حضرات تلقین پڑھتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے بعد، تو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض بیان کرتے ہیں. یہ وضو اور غسل کے فرائض وہاں بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں. جو سنت طریقہ ہے بڑا ایمان افروز ہے. توجہ چاہوں گا اور اس پر عمل بھی کیجئے سنی مسلمانوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفن کر دو تو ایک شخص اس کے قبر کے پاس کھڑا ہو کر بلند آواز سے اس کا اور اس کی ماں کا نام لے. یا فلاں ابن فلانا، اس کا اس کی ماں کا نام لے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ماں کا نام نہیں معلوم؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حوا کا نام لے لیں. ماں کا نام معلوم نہیں ہے تو حضرت حوا کا نام لے. آقا علیہ السلام فرماتے 3 مرتبہ تم اس کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر نام لو اس کی ماں کے ساتھ بھی. تو پہلی مرتبہ جب تم اس کا نام لوگے تو مردہ سنے گا اور اس کا جواب نہیں دے گا. دوسری مرتبہ جب اس کا نام لوگے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. تیسری مرتبہ جب تم اس کا نام لوگے تو وہ کہے گا اے اللہ کے بندے کہہ کیا کہنا چاہتا ہے، میری رہنمائی کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. میری رہنمائی کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اگر اسلام فرماتے اب 3 مرتبہ نام لے گا تو اس کے بعد میں کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ انک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما. یعنی اس کا مطلب یہ اذکر ما خرجت من الدنیا، یاد کر جس سے تو دنیا سے نکلا ہے، یعنی دنیا سے نکل کر قبر میں آیا ہے، یاد کر. وہ یاد یہ کرنا ہے کہ تو گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو راضی تھا کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی اور رسول ہے، اسلام تیرا دین ہے اور قرآن تیرا امام ہے. یعنی قبر کے یہ تینوں سوالات اس کے اندر اس کا جواب آ گیا. قبر کے تینوں سوالوں کا جواب آ گیا. 3 مرتبہ نام لے، اس کے بعد کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ انک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما. ایک بار یہ پڑھنا ہے پورا. نام 3 بار لینا، ایک بار پڑھنا ہے. اگر الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے تلقین کر دو گے، اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے، آنے کے بعد یہ سنیں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے ارے اس سے ہم کیا سوال کریں، اس کو تو جواب بتایا جا چکا ہے. لہذا بغیر سوال کیے ہوئے منکر نکیر وہاں سے چلے جائیں گے اور آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل جو قبر ہے اس میں مردہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. حضرات محترم، بہرحال یہ اذان کی فضیلت میں نے بیان کیا. حضرت بلال حبشی کا ذکر چل رہا ہے.
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا، اور جب فتح مکہ ہوا، مکہ کو فتح کیا، اب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی بلال سے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر تم اذان کہو۔ خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو چکا تھا، حضرت بلال خوشی خوشی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے۔ وہاں چڑھنے کے بعد اب سوچنے لگے کہ کدھر منہ کر کے اذان کہوں۔ مدینہ میں تو میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان کہتا تھا، اب تو میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، اب کدھر منہ کر کے اذان کہوں۔ عرض کیا آقا آج تو خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، میں اب کدھر منہ کر کے اذان کہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کعبے کے کعبہ یعنی محمد رسول اللہ کی طرف منہ کر کے اذان کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ۔ اس طریقے سے حضرت بلال نے اذان کہی۔ اور حضرات محترم کل جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن صحابہ اکرام کے سامنے کہ تمام انبیاء اکرام اپنی اپنی سواری پر قبر سے نکلیں گے اور سواری پر بیٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی جس کو ناقہ سمود کہا جاتا ہے اس اونٹنی پر بیٹھ کر قبر سے نکلیں گے، اس اونٹنی پر بیٹھ کر آپ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا اپنی اونٹنی غضبہ پر بیٹھ کر جنت میں جائیں گے، محشر کے میدان میں جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس پر تو میری بیٹی فاطمہ سوار ہے، اس میری اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ سوار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں سے الگ ایک جنتی براق میری سواری کے لیے بھیجے گا، اسی براق پر بیٹھ کر میں میدان محشر کے لیے جاؤں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نبیوں کا ذکر کیا کہ قبر سے نکلیں گے، سواری پر بیٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے، اپنے بارے میں فرمایا، سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا میرے بلال کو بھی ایک اونٹنی دی جائے گی، ایک اونٹنی دی جائے گی، بلال اس پر بیٹھ کر میدان محشر میں آئیں گے۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا بلال کو کہ اذان کہو۔ حضرت بلال اس وقت رب کے حکم سے اذان کہیں گے۔ اور حضرات محترم اس حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت بلال اللہ اکبر کہیں گے، تمام اہل محشر یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اس کا جواب دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تمام اہل محشر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب بلال کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بھی کہیں گے ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس طریقے سے حضرت بلال حبشی میدان محشر میں بھی اذان کہیں گے۔ یہ شان ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال، کئی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، آپ کی تمنا تھی کہ میدان جہاد کے اندر میں شہید کیا جاؤں، لیکن آپ کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں بیماری میں حضرت بلال حبشی کا ملک شام میں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال باکمال کے بعد میں آپ ملک شام میں چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ وہیں پر 63 سال کی عمر میں جب حضرت بلال کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی رونے لگی اور روتے ہوئے کہا کہ ہائے رے میرا رنج و غم۔ اتنا سننے کے بعد بلال نے آنکھ کھولی، فرمایا تم نے کیا کہا؟ رنج و غم؟ ارے یہ رنج و غم کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ کہو ہائے رے میری خوشی، میری مسرت و شادمانی۔ بیوی نے کہا آپ کو اس وقت مسرت و شادمانی کا کیا مقام ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو
دکھ رہا ہے تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بڑی مسرت و شادمانی کا مقام ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا، انتقال کے بعد میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، آقا علیہ السلام کے صحابہ سے ملاقات کروں گا، یہی میرے لیے مسرت و شادمانی کا مقام ہے۔ حضرات محترم، ملک شام کے قبرستان جس کا نام باب الصغیر ہے، اسی باب الصغیر قبرستان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، روضہ پر انوار ہے۔ اور روایت میں آتا ہے ایک بزرگ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں، بڑے زبردست ولی کامل ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے جب توجہ چاہوں گا، میں نے جب حضرت بلال کے مزار پر حاضری دی، جب حاضری دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس وہاں پر اپنی نوازشات اور کرم کے ساتھ موجود پایا، حضرت بلال کو موجود پایا۔ یہ اللہ کے ولی کا فرمان ہے، حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں جب حاضری دیا کہ اللہ کے رسول اپنے کرم اور نوازشات کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھا۔ یہ مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پروردگار عالم حضرت بلال جیسا عشق ہم گناہگاروں کو بھی اس عشق کی جھلک عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، عقیدہ صحابہ، عقیدہ اہل سنت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج طاقت مصطفیٰ کے متعلق بیان کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ و طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روحانی، ایک جسمانی۔ روحانی طاقت یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جسمانی طاقت تو ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، دو پہلوان آپس میں کشتی لڑے، ایک نے پچھاڑ دیا، دوسرا جیت گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو ہرایا ہے، پچھاڑا ہے، پچھاڑنے والے کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ اور طاقت کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہوتا ہے۔ اگر طاقت کم ہے لیکن ہنر ہے تو اس میں بھی وہ جیت جاتا ہے۔ اب یہ تو کسی وقت جب پہلوانوں کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک روحانی طاقت، ایک جسمانی طاقت۔ روحانی طاقت آقا علیہ السلام کی کیسی ہے اور جسمانی طاقت کیسی؟ یاد رکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ آپ کی امت کے اولیاء کرام تمام نبیوں کے اولیاء سے افضل ہے۔ حضرات محترم، اب ولیوں کا مقام دیکھیے، ان کی طاقت دیکھیے۔ ولیوں کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ عبادت اور نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔ میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ ہے ولیوں کی طاقت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، آنکھ سے پاک
پاک ہے، کان سے پاک ہے، ہاتھوں پاؤں سے پاک ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ محدثین بیان فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولیوں کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں میں اپنی قدرت کو، طاقت کی ایسی جلوہ گیری عطا فرما دیتا ہے کہ ان اولیاء سے ایسے کام ہونے لگتے ہیں جس کو دیکھ کر خدا کی قدرت و طاقت یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ ولیوں کی طاقت دیکھیں، ولیوں کی طاقت میں نے بیان کیا، آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور نبیوں کی امت کے اولیاء سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، حضرت آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی طاقت کا کیا عالم تھا؟ حضرت سلیمان علیہ، قرآن کی آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد نامی پرندے نے آپ کو خبر کی کہ یمن کے مقام پر ایک ملکہ رہتی ہے جس کا نام بلقیس ہے اور اس مقام کا نام سبا ہے، اس سبا کے مقام کی جو ملکہ ہے اس کا نام بلقیس ہے، وہ بڑی طاقتور ہے، سورج کی پوجا کرنے والی ہے۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ میں یمن سے چلنے لگی، آنے لگی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام لشکر و اپنے تمام درباریوں سے فرمایا، جس میں جنات بھی ہوتے تھے، چرند و پرند بھی ہوتے تھے، سبھی ہوتے تھے۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو بلقیس کا تخت جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اس کے محل سے اٹھا کر یہاں پر حاضر کر دے۔ اب تخت بلقیس کہاں تھا؟ ملکہ نے اپنا ایک محل بنایا تھا بہت بڑا، اس محل کے اندر ایک کمرہ تھا، پھر دوسرا تھا، پھر تیسرا تھا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ایک کے اندر ایک کمرے بنائے تھے۔ جو ساتواں کمرہ تھا آخری کا، اس کے اندر یہ تخت رکھا ہوا تھا۔ یہ تخت کتنا بڑا تھا؟ 80 ہاتھ لمبا، 30 ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ اونچا، اور اس تخت میں یہ تخت سونے، چاندی، جواہرات، زمرد، یاقوت وغیرہ سب اس میں جڑے ہوئے تھے، جس کو اٹھانے کے لیے اس زمانے کے ایک بہت بڑی جماعت اگر اس کو اٹھانا چاہتی تو اٹھا سکتی تھی۔ اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کا تخت جتنی جلدی ہو سکے یہاں پر لے آئے؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے بارگاہ میں ایک عفریت نامی جن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو یہاں حاضر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے کوئی لا دے، اس سے پہلے کون لا سکتا؟ تو وہی آپ کی امت کے جو ولی کامل تھے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا، بس آپ حکم دیجئے۔ آپ نے حکم دیا، پلک جھپکنے سے پہلے آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرات محترم، کئی ہزار کلومیٹر کی دوری تھی۔ اب اس اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیے، جو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، ان کی طاقت دیکھیے کہ ملک سبا میں بلقیس کے اس 7ویں محل کے اندر رکھے ہوئے تخت کو حضرت آصف ابن برخیہ نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کر دیکھ بھی لیا، ہاتھ بڑھا کر اٹھا بھی لیا، اور پلک جھپکنے سے پہلے حاضر بھی کر دیا۔ اتنا بھاری بھرکم تخت واپس حاضر کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ اس سلیمان علیہ السلام کی قوم کے، امت کے ولی کامل کی طاقت کا کیا عالم ہے۔
جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امت مصطفیٰ کے ولی کی طاقت کا کیا کہنا؟ حضرات محترم، بہت سارے واقعات ہیں، یہاں پر حضرت شیخ سنانی کا واقعہ بیان کرو۔ امت مصطفیٰ کے ولی کی شان دیکھیے، اس کی طاقت دیکھیے۔ حضرت شیخ سنانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی تھے، بہت زیادہ مریدوں کی کثرت تھی۔ جس وقت حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، تو سب نے جہاں تھے وہاں پر سنا اور سب نے گردن جھکا کر کہا بل علی الراس بالعین، اے غوث اعظم آپ کا قدم مبارک نہ صرف ہمارے گردن پر ہے بلکہ ہماری سر ہماری آنکھوں پر ہے۔ سب نے تسلیم کیا۔ اب بغداد سے کئی سو میل کی دوری پر شیخ سنانی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ آواز کو سنا۔ ولی کی طاقت دیکھیے، جو جہاں جہاں تھا غوث اعظم بغداد میں اعلان کر رہے ہیں، سب نے وہاں سے سن لیا۔ یہاں تک کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے بھی بغداد سے یہ آواز کو سن لیا اور سب سے پہلے غریب نواز نے سر جھکا کر کہا بل علی الراس والعین۔ یہ ولی کی طاقت دیکھیے۔ تو اب شیخ سنانی نے جب یہ سنا تو اکڑ گئے، کہنے لگے، وہیں سے انکار کر دیا، اے غوث اعظم آپ کا قدم اور ولیوں کی گردن پر ہوگا لیکن میری گردن پر نہیں۔ بھائی اتنا سننا تھا، غوث اعظم نے اس آواز کو سن لیا اور وہیں سے فرما دیا اگر میرا قدم تیری گردن پر نہیں تو سور کا قدم ہوگا۔ حضرات محترم، اب یہ غوث اعظم کی زبان سے نکل گیا، اب یہ کس طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ شیخ سنانی اپنے 400 مریدوں کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے، نکاح کا پیغام دیا۔ عیسائیوں نے کہا ہماری برادری کا یہ دستور ہے کہ ہونے والے داماد کو سب سے پہلے چند دنوں تک اپنے سسرال کی خنزیریں چرانا پڑتی ہیں، کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ اب ان کو تو نکاح کرنا تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے راضی۔ سسرال کی خنزیریں چرانے لگے، سارے مریدین بزن ہو کر چلے گئے، صرف 2 مرید تھے جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ سمجھ گئے کہ غوث اعظم کا عتاب آپ پر پڑ رہا ہے، اس لیے دونوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرات محترم چند دنوں تک سور خنزیر چراتے رہے۔ ایک دن خنزیر کا ایک بچہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا تھا، شیخ سنانی نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ دیا۔ اس طرح غوث اعظم کا فرمان پورا ہوا، اگر میرا قدم تیری گردن پر نہیں تو سور کا قدم ہوگا۔ حضرات محترم یاد رکھیے، جس وقت شیخ سنانی نے انکار کیا تھا تو ان کی ولایت بھی غوث اعظم نے وہیں سے سلب فرما لیا تھا، چھین لیا تھا، واپس لے لیا تھا۔ غوث اعظم کا اختیار دیکھیے، وہیں سے ولایت کو چھین لیا۔ اب شیخ سنانی کا جب کام مکمل ہو گیا، خنزیریں چرا چکے، تب نکاح کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے کہا کہ آپ کو گرجا گھر میں آنا ہے تو ایک ہاتھ میں سور کا گوشت، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ لے کر آنا ہوگا۔ لہذا ایک ہاتھ میں سور کا گوشت، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے ہوئے نکاح کے لیے جب گرجا گھر کی طرف جانے لگے تو دونوں مریدوں نے جب یہ دیکھا تڑپ گئے، اور اسی وقت اس مقام سے کئی ہزار میل کی دوری پر بغداد مقدس تھا۔ غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوئے دونوں مرید اور رو کر کہا حضور اب تو ہمارے پیر و مرشد کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے پیر و مرشد کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، حضور عتاب کو ختم فرما دے اور ہمارے پیر و مرشد سے راضی ہو جائیں۔ دونوں مریدوں کا یہ تڑپنا تھا۔ غوث اعظم بغداد مقدس میں وضو فرما رہے تھے، آپ نے دونوں مریدوں کی فریاد کو بھی سن لیا اور وضو کرتے کرتے حضرات محترم چلو میں پانی تھا، ایک بے ہوش کو جب ہوش میں لایا جاتا ہے تو پانی کا چھیٹا اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ غوث اعظم کئی ہزار میل کی دوری پر شیخ سنانی کے بغداد مقدس میں وضو فرما رہے ہیں۔ وضو کرتے کرتے دونوں مریدوں کی فریاد کو سنا، سننے کے بعد ہاتھ میں چلو میں پانی تھا، بس وہی پانی آپ نے پھینک کر شیخ سنانی کو مارا تو شیخ سنانی کے چہرے پر وہ پانی پڑا۔
शेख सनानी के चेहरे पर पानी पड़ा, जैसे ही पानी पड़ा बेहोश को गोया होश आ गया। और इतना पानी पड़ना था कि इस्तग़फ़ार करते हुए, तौबा करते हुए फौरन आपने सब फेंक दिया। और उसके बाद दोनों मुरीदों के पास आए, कहने लगे अब बगदाद मुक़द्दस चलो, मैं गौसे आज़म की बारगाह का मुजरिम हूँ, मैं उनकी बारगाह में तौबा करूंगा, मैं उनसे माफ़ी तलब करूंगा। लिहाजा जब बगदाद करीब आए मेरे हाथ पाँव को जंजीरों में जकड़ देना और मुझे मेरा चेहरा काला कर देना, ताकि मेरे हाल ज़ार पर गौसे आज़म को रहम आ जाए और मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रात मोहतरम दोनों मुरीद लेकर आए। जैसे ही गौसे आज़म की खानकाह में पहुंचे, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जाओ पहले गुस्ल करो। गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद में आए और आने के बाद में गौसे आज़म ने फरमाया शेख सनानी, मैंने जो ये ऐलान किया था कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैंने ये किया था। उसके बाद में सीने से लगाया, छीनी हुई विलायत हजरत शेख सनानी को वापस फरमा दिया। ये वली का इख्तियार, उसकी ताकत देखिए, ये उसकी रूहानी ताकत देखिए। बहुत सारे वाक़यात हैं हजरत मोहतरम। तो रूहानी ताकत आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली की देखी और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के एक उम्मत के एक वली कामिल गौसे आज़म की आपने करामत को देखा, उनकी रूहानी ताकत को देखा। अंदाजा लगाइए जब ये वलियों की रूहानी ताकत का ये आलम, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम की रूहानी ताकत का क्या आलम होगा। अरे ये वही रूहानी ताकत, ये वही रूहानी ताकत है कि कुरान में आता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे हबीब की ताकत का ये आलम है कि अगर ये कुरान पाक मैं किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से वो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाता। लेकिन मेरे हबीब की ताकत का ये आलम है कि मेरे हबीब ने ये पूरे कुरान को अपने सीने में बसाया और मेरे हबीब के सदके में मेरे हबीब के उम्मती के छोटे छोटे बच्चे के सीने में कुरान पाक महफूज है और सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब अहले सुन्नत। ये ताकत है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की, ये वही ताकत आका अलैहिस्सलाम की है कि आपने डूबे हुए सूरज को वापस फरमा दिया। जानते हो सूरज कितना ताकतवर है? हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है कि 3,60,000 फरिश्ते हर दिन सूरज को मशरिक से मगरिब तक घसीट कर खींच कर ले जाते हैं। और जो फरिश्ते एक मर्तबा आ गए शाम तक लेकर जाते हैं, जो फरिश्ते एक मर्तबा आ गए अब वो क़यामत तक उनकी बारी आने वाली नहीं है। सूरज को 3,60,000 फरिश्ते लेकर जाते हैं। हज़रात मोहतरम कितना ताकतवर है सूरज, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक इशारे पर वो डूबा हुआ वापस आ गया। उंगली के इशारे से ताकत मुस्तफ़ा देखिए, उंगली का इशारा फरमाया मकाम सहबा में जबकि सूरज डूब चुका था। हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ ली थी। हज़रत अली मुर्तज़ा के जानों पर सर मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। हज़रत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिक्रमंद थे कि सूरज डूब जाएगा, मेरी असर की नमाज कदा हो जाएगी। यहाँ तक कि सूरज डूब गया, हज़रत अली नमाज कदा होने के गम में रोने लगे। आज तो हमारे कान पर जू भी नहीं रेंगती, नमाज कदा हो गई, रोने लगे। आका अलैहिस्सलाम आँख खोलकर फरमाते अली क्या बात, अर्ज किया कि मेरी असर की नमाज नहीं, और सूरज डूब गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह में, मौला अली तेरे और तेरे महबूब की इताअत में था, फरमा बरदारी में था। इशारा फरमाया कि मौला तू डूबे हुए सूरज को वापस फरमा दे। जैसे इशारा फरमाया डूबा हुआ सूरज वापस उस मकाम पर फिर आ गया जहां पर असर के वक्त रहा करता है। हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी, फिर हजरत आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, फिर सूरज वापस डूब गया। यह है ताकत मुस्तफ़ा, ये वही
انگلی مبارک ہے وہی طاقت ہے کہ حضرات محترم جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کا زمانہ تھا، مکہ میں کئی دن گزر چکے تھے، سوکھا پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لہذا تمام اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کعبے کے متولی تھے اس وقت، آقا علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ تھا، لہذا سردار کے پاس لوگ آ کر کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کعبے کے متولی سجادہ نشین ہیں، آپ جا کر کعبے میں دعا کیجئے کہ آپ کی دعا سے بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے آقا کریم علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور لانے کے بعد کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا۔ جیسے آقا علیہ السلام کو بیٹھایا، میرے آقا علیہ السلام انگلی آسمان کی طرف چلانے لگے، جیسے انگلی چلتی تھی بادل آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور زوردار ایسی بارش ہوئی کہ مکہ کے لوگ نہال ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ روایت تو بچپن کی ہے، اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ میں مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہوئی تھی، یہ تو مکہ کا واقعہ، مدینہ میں بارش نہیں ہوئی، لہذا جمعہ کا دن تھا، صحابہ اکرام نے ممبر پر آپ تشریف فرماتے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سوکھا پڑ چکا ہے، لوگ بھوکے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا انگلی کا، بارش ہونے لگی۔ روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آیا تھا کہ اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ مسجد نبوی کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک اس پانی میں تر ہو گئی، اور بارش ہوئی تو جمعہ کے دن بھی، سنیچر کو بھی، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی، پھر جمعہ گیا، بارش بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جب منبر پر دوسرے جمعہ کو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بند ہونے کی دعا کر دیجئے کہ مدینہ میں بارش بند ہو جائے، اس لیے کہ اب سیلاب آ چکا ہے، لوگوں کے گھر گر رہے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منبر سے ہی انگلی کا اشارہ کیا، بادل چھٹ گئے اور مدینہ میں بارش بند ہو گئی۔ مدینہ کے آس پاس میں جنگلات میں صحراؤں میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طاقت کہ آپ نے بادل کو انگلی کا اشارہ کیا، شروع ہو گیا، بادل کو اشارہ کیا، بارش بند ہو گئی، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیا اور چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ یہ طاقت مصطفیٰ دیکھیے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے متعلق روایت میں آتا ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرات محترم، اس وقت ابو جہل بڑا پریشان ہوا، کفاران قریش بڑے پریشان ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے ایک عالم جس کا نام حبیب یمانی تھا، اس کو یمن سے بلایا آقا علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بڑا بولکار تھا، بہت بڑا عالم تھا، توریت انجیل کا بڑا زبردست عالم تھا حبیب یمانی۔ اس کو بلایا گیا آقا علیہ السلام سے مناظرے کے لیے، لہذا آنے کے بعد جب حبیب یمانی پہنچا تو ابو جہل نے ساری باتیں بیان کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات میں میٹنگ رکھ دی جائے، سب کو بلایا جائے۔ حضور علیہ السلام کو بھی میٹنگ میں بلایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب چلے اور وہاں پر پہنچے تو جتنے بڑے بڑے کفار تھے، بڑے بولکار تھے، بڑے علم والے تھے، سب کی زبانیں بند، ایک سناٹا چھا گیا، کسی کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ ابو جہل ہکلا کر کہنے لگا حبیب یمانی شروع تو کرو۔ حبیب یمانی کا منہ ہی نہیں کھل رہا۔ وہی ہوا جو امام اہل سنت نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضرات محترم، تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بتاؤ کس لیے بلایا گیا؟
تو بڑے مشکل سے حبیب یمنی کا میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے اور میں اس کا نبی ہوں. کہا کہ آپ کے نبوت و رسالت کی کوئی دلیل دیجئے، کوئی ثبوت دیجئے. حبیب یمنی نے کہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بتا میں کیا دلیل دوں، تو جو کہے گا وہ. اس وقت 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. حبیب یمنی نے کہا کہ میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ سورج اس وقت چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو برابر بھی کر دینا. حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک کوہ بو قبیس کے اس طرف، ایک کوہ بو قبیس کے اس طرف ٹکڑا جا کر گیا. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب سب نے دیکھ لیا آقا علیہ السلام سے جب حبیب یمنی نے کہا اب اس کو جوڑ دیجئے، آپ نے اشارہ فرمایا، دونوں ٹکڑے جڑ گئے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سوال تو کرنا چاہتا ہے، ایک کر دیا، اب دوسرا سوال میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے. وہ دوسرا سوال تو یہ کرنا چاہتا ہے کہ تیری ایک اپاہج نابینا، دونوں ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی، آنکھ سے اندھی، کان کی بہری تیری ایک بیٹی ہے اور تو اس سے بڑا پریشان ہے. تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا حاصل ہو جائے، جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دیا. حضرات محترم وہ یہی سوچ کر آیا تھا اور آقا علیہ السلام نے اس کا سوال بھی بیان فرما دیا، جواب بھی دے دیا کہ جا اس کو اللہ نے شفا عطا فرما دیا. اب اتنا سننا تھا. حبیب یمنی جو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہرانے کے لیے آیا تھا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ بات سوائے میرے اور میرے گھر والوں کے کسی کو معلوم نہیں. اللہ کے رسول یقیناً آپ ہیں کہ سینکڑوں میل کی دوری پر میری بیٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد اعلان کیا آج سے میں یمن کے اندر مبلغ اسلام ہوں. حضرات محترم اس کے بعد میں حبیب یمنی چلے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد چلے اب اپنے گھر کی طرف یمن میں. رات کے وقت اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی جو بچی کو اپاہج چھوڑ کر گئے تھے وہی بچی چلتے ہوئے آتی ہے اور آنے کے بعد دروازہ کھول دیتی ہے. حبیب یمنی پہچانتے نہیں، کہتے تو کون ہے میرے گھر میں؟ وہ لڑکی کہتی ابا جان آپ نے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی اپاہج جو نابینا بیٹی ہوں. پوچھا کہ کہا کہ بیٹی تجھے شفا کیسے حاصل ہو گئی؟ عرض کیا کہ ابا جان جس آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ آپ نے پڑھا وہی آقا علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو بھی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جا. میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرمایا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے. حضرات محترم وقت کافی ہو گیا ہے، طاقت مصطفیٰ کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر میں بیان کروں گا. آخر میں آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منانا ہے. اپنے گھروں کو، اپنے گلیوں کو، اپنی مسجدوں کو سجانا ہے، لیکن بجلی چوری نہیں کرنا ہے، نہ کسی سے ناجائز طریقے سے پیسہ لے کر آپ کو اس کے اندر لگانا ہے. آقا کریم علیہ السلام کا رحمت للعالمین کا یہ جشن ہے، انتہائی شان و شوکت کے ساتھ میں اسلام کے دائرے میں، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اور امن و شانتی کے ساتھ میں منانا ہے، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے یہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں جو اپنے آقا کا جشن منا رہے ہیں. یہ امن و شانتی کے پیغمبر کا یوم میلاد ہے، جو اس کے ماننے والے ان کی امت کے لوگ
کیے، امن و شانتی کے ساتھ میں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم بہتر ہے سفید لباس، اسلامی لباس جلوس کے اندر رہے، اور اس کے بعد درود پاک رہے، زبان پر سر پر ٹوپی رہے یا امامہ شریف رہے، امامہ باننا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات محترم اس طریقے سے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں، اور کوئی بھی دل آزار نعرہ ہرگز نہ لگائیں، نہ کسی دھرم کے خلاف میں نعرہ لگائیں، نہ ہمارے شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی نعرہ ہو جو ہماری فطرت کے خلاف ہو، ہماری شریعت کے خلاف ہو، ہمارے اسلام کے خلاف ہو، ایسا کوئی دل آزار نعرہ نہ لگائیں، بلکہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھیں۔ نعرہ وہی لگایا جائے گا جو ہماری جلوس کمیٹی مقرر کرے گی، اور وہی پرشاسن کو لکھ کر بھی دے گی، بس وہی نعرے لگائے جائیں گے۔ اگر کوئی غیر شرعی، غیر فطری، غیر اسلامی نعرہ لگائے گا، دل آزار نعرہ لگائے گا، لگانے والا اس کا خود وہ ذمہ دار رہے گا۔ حضرات محترم لہذا اپنے کردار سے ہم سب ظاہر کریں کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منا رہے ہیں، اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ میں منائیں۔ مسجدوں کے اندر بھی ہم لائٹنگ لگائیں، اپنی مسجدوں کو بھی سجائیں، صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایسا یوم پیدائش ہے کہ اسی پیدائش کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اسی پیدائش کے صدقے میں اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، اسی پیدائش کے صدقے میں ہمیں شب برات ملی، اسی پیدائش پاک کے صدقے میں ہمیں شب معراج ملی۔ حضرات محترم اسی پیدائش پاک کے صدقے میں اللہ نے عید بقرہ عید کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا مسجدوں کو بھی سجائیں، لیکن اس کا جو بل ہے، جتنا بھی لائٹنگ جلے، اس کا بل آپ تمام حضرات اپنے جیب خاص سے دیں۔ مسجد کمیٹی کی طرف سے، مسجد کی طرف سے اس کا دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کمیٹی کا 1 روپیہ نہیں خرچ ہونا چاہیے، نہ لائٹنگ لگوانے میں، نہ اس کے بل کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات محترم اور جب ہم اپنے سڑکوں پر لگائیں، شاہراہوں پر لگائیں، گلیوں میں لگائیں، تو کھمبے سے بجلی چوری کرنا یہ بھی غیر قانونی ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، یہ بھی بالکل اسلام کے اندر جائز نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد شان و شوکت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جیسے تاریک دل جگمگانے لگے، جیسے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدس سے کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدس سے کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔